آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے اور آج ہی کے دن نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ فاجعہ پیش آیا تھا، اور نواسہ رسول کی شہادت کے نام پر آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر، اس دیش کے اندر طرح طرح کے خرافات اور رسومات انجام دیے جاتے ہیں، جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے کہیں پر اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت کے نام پر ہم خرافات کو انجام دیں، ہم ان رسومات کو انجام دیں جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم جہالت کے نام پر، جہالت کی وجہ سے ایسے خرافات کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، ارشاد ربانی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں تم انہیں مردہ گمان مت کرو، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ تو زندہ ہیں اور انہیں رزق دی جاتی ہے۔ اور یہ شہادت وہ مقام بلند ہے جسے میسر آ جائے ان کو واہ واہ کہنا چاہیے، ان پر آہ آہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آہ آہ تو ان پر کرنا چاہیے جن کو نہ تو مقام شہادت میسر آیا ہے اور نہ اسے حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور نہ ان کے دل کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش اور آرزو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے نہ کبھی جہاد کیا ہو اور نہ اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا ہو، اور اگر اس کی موت آتی ہے تو گویا کہ اس کی موت اس حال میں گویا کہ اس کی موت نفاق پر واقع ہوئی، تو شہادت وہ مقام بلند ہے جسے میسر آ جائے ان پر واہ واہ کہنا چاہیے، ان پر آہ آہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کی درخواست کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا ببلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ ہاں، اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور ماتمی مجلسیں بپا کرتے، کیونکہ اس دن سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت ہوئے تھے، اور آپ کی رحلت سے بڑا صدمہ اس امت کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دن ہر چیز مدینہ منورہ کے اندر تاریک نظر آتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری انسان ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم یکم محرم الحرام کو ضرور ماتمی مجلسیں بپا کرتے، کیونکہ اس دن خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا۔ اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم 18 ذی الحجہ کو ضرور ماتمی مجلسیں بپا کرتے، کیونکہ اس دن دماد نبی، خلیفہ راشد، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تقریباً 50 دن کے محاصرے کے بعد بڑی مظلومیت کے عالم میں واقع ہوا، اور ان کا خون اسی قرآن کے اوراق پر گرا جسے انہوں نے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ جمع کیا تھا، اور ان پر اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جسے انہوں نے اپنی ذاتی سرمایہ سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے طاقت کے باوجود
نہ مدینہ منورہ سے جدائی اختیار کی اور نہ ہی مدینہ منورہ کی سرزمین پر ان باغیوں کا خون گرانا گوارا کیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی شخصیت ہے جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اگر ہمیں سوگ منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان المبارک کو ضرور سوگ مناتے، کیونکہ اس دن داماد نبی حضرت حسنین کے والد سیدہ فاطمہ کے شوہر حضور کے دور ابتلا کے ساتھی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر ہمیں تعزیے کی اجازت ہوتی تو ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیہ ضرور نکالتے، جن کو سید الشہداء کا لقب ملا اور جن کے نعش مبارک کا یوں مصطلح کیا گیا، ناک کان کاٹ دیا گیا، کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک بھی چھلک پڑا تھا۔ اگر ہمیں نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو ہم حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی مظلومانہ شہادت پر ضرور نوحہ اور مرثیے پڑھتے۔ سنگ دل ابو جہل نے اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیزہ مارا، جو پشت کو پار کر گیا، اور واہ رے تیری استقامت کہ تو نے اتنا بڑا ظلم گوارا کیا مگر اسلام کا دامن نہ چھوڑا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں 4 طاقتور اونٹوں سے باندھ دیا گیا اور ان کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، جس سے ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ تو یہ وہ تھے اسلام کے شہدائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، 10 محرم الحرام کو جو ہمیں کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ فرعون سے جو ہے نجات پائے تھے 10 محرم الحرام کو، اسی لیے شکرانے میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں آنے والے سال تک باحیات رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس سے قبل ہی واقع ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ اس لیے کہ تاکہ یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ رہے، یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ یا 10 یا 11 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی جو ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ جہاں پر بھی فضیلت کی روایتیں آتی ہیں وہاں صغائر مراد ہوتے ہیں۔